اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ ربع افسانہ نگار امجد طفیل پیدائش 1 دسمبر 1963 لاہور تصانیف اینٹیک شاپ افسانے 1989 خردالعین تشخیص کی تلاش میں 1990 منیر نیازی شخصیت اور فن پاکستان ادب کے معمار 2006 مچھلیاں شکار کرتی ہیں افسانے 2007 اور دیگر افسانہ ایک جدید حکایت ہسپتال کے صاف ستھرے چپس سے مشین کوریڈور میں آتے جاتے یہ میرا تیسرا دن تھا۔ میں ان دنوں ڈاکٹروں کے بیٹھنے کے لیے کمرے میں بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں سے ایک دروازے پر اس ڈاکٹر کے نام کی تختی لگی تھی جس کے پاس مشورہ معائنے کے لیے میری بیوی آ رہی تھی۔ 50 کے پیٹے میں آتے ہی جسمانیت کی ایک نئی کروٹ لیتی ہے اور عورتوں کے نئے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 ہفتے سے میری بیوی پیٹ کے نچلے حصے میں درد محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ڈاکٹر نے 8 دن علاج کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ کسی اچھے اسپتال میں اپنا تفصیلی چیک اپ کروا کے آئے۔ شہر کے جدید ترین اور بہترین اسپتال میں اگر میں اپنی بیوی کو لانے کی جرات کر سکا تھا تو اس لیے یہ سرکاری اسپتال تھا۔ یہاں میرے خاندان کے بغیر پیسے خرچے علاج کروانے کی سہولت تھی، اور یہ سہولت بس اتنی ہی تھی کہ ڈاکٹر اپنے مشورے کی فیس نہ لیتے۔ چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہو جاتے، اگر کوئی واقفیت نکل آتی تو تھوڑی بہت مزید سہولت مل جاتی۔ پچھلے 3 دنوں سے میری بیوی یہاں آ رہی تھی۔ اس کے مختلف اقسام کے ٹیسٹ کیے گئے تھے، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے ہوئے تھے۔ ٹیسٹوں کے حتمی نتائج ہمیں آج ملے تھے، جن کے مطالعے کے بعد ڈاکٹر نے اپنی تشخیص مکمل کرنا تھی اور علاج تجویز کرنا تھا۔ ہم لوگ جب دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر اپنے اسسٹنٹ سے بات کر رہی تھی۔ میں اور میری بیوی ڈاکٹر کے سامنے پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے بات مکمل کرنے کے بعد خوشگوار موڈ میں میری بیوی کی خیریت سے دریافت کی۔ ان تمام تر کاغذات کو ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیے میں نے۔ ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے کاغذات دیکھے، اطمینان بھری نگاہیں میری بیوی پہ ڈالی اور سکون لہجے میں بولی، فکر کی بات کچھ نہیں ہے، میرا شک غلط ثابت ہوا، معمولی درد ہے، آپ کی کمر میں وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ میری بیوی کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ کیا۔ اب وہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو چند دوائیں لکھ دیتی ہوں، 1 ہفتہ استعمال کریں، امید ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ اور کروا لیں۔ بلکہ میں اسسٹنٹ کو کہتی ہوں اپنی، وہ خود یہ کام کر کے رپورٹ دے۔ ڈاکٹر نے اپنے اسسٹنٹ کو ہدایت دی۔ وہ میری بیوی کے ہمراہ چل دی تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے آپ یہیں تشریف رکھیں، آپ کی بیوی چند منٹ میں واپس آ جائے گی۔ میں اٹھتے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کو تشکر اور میں اس نظروں سے دیکھا، پھر پلٹ کر میری بیوی پر نگاہ ڈالی۔ وہ کمرے کے دروازے تک جا پہنچی تھی۔ سرکاری اسپتال کا ڈاکٹر یہ حسن سلوک میرے لیے حیران کن تھا، بلکہ میں اور میری بیوی اس سے زیادہ مرتبہ ڈاکٹر کے اچھے مزاج اور ہمدردانہ رویے پر بات کر چکے تھے۔ ڈاکٹر 40 سال کی خوبصورت عورت تھی، جس کے نئے نقش دیمہ پن سے کچھ انڈونیشیائی خواتین کی شباہت دیتا تھا۔ پہلے دن مجھے اس کا چہرہ بہت جانا پہچانا لگا، ایسے جیسے مدتوں پہلے اس سے بہت قریبی طور پر مل چکا تھا، لیکن میرے حافظے میں کوئی ایسی صورت محفوظ نہ تھی جس سے میں اس کا موازنہ کر سکتا۔ اس لیے میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے چھڑک دیا تھا۔ میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے پہلی بار جب ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ضرور دیکھے تھے۔ اس بات کی چغلی کھاتے تھے اس نے مجھے یا میری بیوی کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ڈاکٹر اپنے سامنے بڑے کاغذات میں پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے کمرے کی دیواروں پر ٹنگے کیلنڈر پڑھنا شروع کیے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر کی آواز میں مجھے چونکا دیا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ضرور، کیا آپ فلاں کالج میں پڑھتے رہے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تجسس سے دیکھا۔ آپ کو اپنے کلاس فیلو یاد ہیں؟ سب تو نہیں، مگر کچھ یاد ضرور۔ تب اس نے ایک ایسا نام لیا۔ میں چونک کر اسے دیکھا اور لمحے میرے ذہن میں دھن صاف ہو گئی۔ وہ جو میری یاد کی سلیٹ پر چمکتے حروف سے لکھا تھا، کیا آپ اسے ملنا پسند کریں گے؟ ضرور، تو پھر کل کے اس وقت آ جائیں، میں 2 بجے تک اسی کمرے میں ہوتی ہوں۔ اتنے میں میری بیوی پاس آ گئی۔ ڈاکٹر نے سرسری انداز میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھی اور نسخہ لکھ کر ہمیں دے دیا۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ کمرے سے باہر آ گئے۔ دوسرے دن جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو اس کے پاس 2-3 مریض پہلے سے بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں ساتھ چائے وغیرہ پینے کے لیے مخصوص جگہ پر بیٹھنے کو کہا اور مریضوں کو فارغ کر کے وہیں آ گئی۔ اس کے اسٹاف نے ہمارے لیے چائے کپ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ڈاکٹر نے مختصر الفاظ میں اس کی تاریخ بیان کر دی۔ میرے ذہن میں ان دنوں کی فلم چلتی رہی۔ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے
بے فکری کے دن، دوستوں کے درمیان خوش گپیاں. پھر جیسے دیکھتے ہی دیکھتے میری زندگی بے ترتیب ہوئی تھی. مجھے خیال گزرا یہ لڑکی ضرور میری زندگی میں اہم کردار ادا کرے گی، اس کا ساتھ مجھے بنا دے گا یا برباد کر دے گا، لیکن کچھ ہوگا ضرور. اب مدتیں گزریں، اس کی خبر ملی تو یہاں یہ ڈاکٹر جس کے چہرے پر کے نقش اس کے ساتھ تعلق کی چغلی کھاتے ہیں، جس سے پہلی بار دیکھ کر مجھے گہری شناسائی کا احساس ہوا تھا، میری آنکھ میں جھانکتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. وہ نہیں جانتی تھی کچھ باتیں دل میں ہی ٹھہر جاتی ہیں. گزرتا وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوتا. میں سو ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ گیا. گزرتے وقت کی راک کو رہتا رہا. 30 سال پہلے کا زمانہ جس کا بڑا حصہ وقت اپنے ساتھ بہا کر جا چکا تھا، مگر بہت تھوڑا سا اس کی یادوں والا اب تک حافظے میں چمکتا تھا، جس کا کوئی لمس، کوئی خوشبو میرے حواس میں محفوظ نہیں تھی، مگر خود اب بھی دل کے قریب موجود تھی. چائے پی کر ڈاکٹر نے مجھے اس کمرے کی طرف لے گئی. وہ بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں بند کر کی مگر سو نہیں رہی تھی. ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں. ڈاکٹر کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور دلچسپی کے ساتھ سرات آ گئے، مگر جیسے ہی ہم نے اس کے بستر کے قریب پہنچے، اس کی آنکھیں کسی اندر الاؤ جوڑ لٹیں. وہ 2 گھنٹے بعد جب کمرے سے نکلے تو مجھے گہرا سکون طاری تھا. ڈاکٹر میرے چہرے کے بدلتے تاثرات سے میرے اندر کی تڑپ کا اندازہ لگا رہی تھی، اور ہم آہستہ آہستہ قدموں سے اسپتال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے. اس نے مجھے کہیں ڈراپ کرنے کی پیشکش کی، جس نے میں نے قبول کر لیا، لیکن سارا راستہ خاموشی کو اپنے اثار میں رکھا. پھر اچانک ایک چوک پر اسے گاڑی روکنے کے لیے کہا. چوک پر کر کے اس نے گاڑی سڑک کنارے روک دی. میں نے چپ چاپ دروازہ کھولا اور گاڑی سے نکل کر بائیں طرف سڑک کے چل دیا، جو شہر کے مرکزی پارک کی طرف جا رہی تھی، جہاں سے ہم صرف ایک ہی بار گئے تھے، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ. دوسرے دن، تیسرے دن، پھر ہر روز چکر لگانا میرا معمولات کا حصہ بنتا چلا گیا. ڈاکٹر اس کے پاس 2 گھنٹہ گزار کر گھر واپس آ جاتا. رفتہ رفتہ ڈاکٹر کے ساتھ گزرنے والے وقت میں اضافہ ہوتا گیا. کبھی کبھی میں ڈاکٹر کی باتیں کر کے ہی واپس آ جاتا. پہلے تو ہماری باتوں کا مرکز وہی تھی، مگر رفتہ رفتہ ادھر ادھر کی باتیں کی جانے لگیں. پھر ہماری باتیں دوسروں کے ذات کے گرد گھومنے لگیں. ڈاکٹر اپنی زندگی کی چوتھی دہائی میں تھی، مگر اپنی عمر سے کم دکھتی تھی. اس کا شوہر 5 سال سے بیرون ملک تھا، جبکہ وہ بچے شہر کے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے. اب میں اسپتال میں ڈاکٹر سے ملنے جاتا تھا تو رفتہ رفتہ موت کی طرف بڑھ رہی تھی. اس کا فیصلہ کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا. ہم دونوں اسپتال سے نکل کر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جایا کرتے، کسی پارک میں نکل جاتے. کبھی کبھی اس کے ساتھ اس کے گھر بھی چلا جاتا، جہاں وہ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اپنے بچوں کی طرف چلی جاتی. تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈرائنگ روم میں آتی اور ہم 2 گھنٹہ وقت گزارتے. رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے کے قریب تر آتے چلے گئے. وہ ڈور جسے ہمیں ملایا تھا اب بے پانی ہو چکی تھی. کبھی کبھی ڈاکٹر میرے چہرے کو عجیب حسرت آمیز نظروں سے دیکھتی، ایسی نظریں جن کے تاثرات ایک جھلک مارتے. تب میرے دل میں اتھل پتھل ہوتی اور خود کو عجیب سوچال میں پاتا. مجھے لگا ایک رسی پر چل رہا ہوں جس کے نیچے گہری کھائی اور میرا اگلا قدم مجھے پاتال پہ لے جائے گا. میں اکثر سوچتا اگلی بار اسپتال نہیں جاؤں گا، لیکن بار میرا ارادہ اور ریت کا گھروندہ ثابت ہوا. میری بیوی صدا کی صابر شاکر اپنی بیماری کا مقابلہ کرتی. اس نے میری معاملات پر آنے والی تبدیلی کے بارے میں زیادہ تذکرہ جاری کیا. شادی شدہ کی زندگی میں 27 سال ہم نے ایک مثالی جوڑے کے روپ میں گزار دیے تھے. ہمارے بچے شان اور دار تعلیمی کیریئر رکھتے تھے. اب اپنی زندگی کے سرگرم ہونے کے لیے پڑھتے رہے تھے. ہم دونوں ابتدائی میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور مفاہمت کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزاری جسے میں پیار محبت کے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو ترجیح. میں نے جاننے کی بھی کوشش نہ کی وہ مجھے کتنی محبت کرتی ہے. شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں تھی. میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، اس نے اچھی رفیق حیات کی طرح مجھے ہر طرح کا سکون اور راحت فراہم پہنچانے کی پوری کوشش کی. ہر بات میں میری پسند ناپسند کا خیال رکھا تھا، لیکن غربت کے لمحات میں بند آنکھوں کے پیچھے کیا یہ بات مجھے کبھی سناتی ہے. لیکن میں جانتا تھا کہ میرا وہم تو ہو سکتا ہے، لیکن میری زندگی کے گرد گھومتی ہے. میری بیوی نے کچھ اس طرح اپنے سر میں لیا تھا کہ باوجود میرے گرد بہت سی ترغیبات ہمیشہ موجود رہیں. میں کبھی بھی اپنی بیوی سے دور نہ جا سکا. اس کی محبت، خلوص اور احساس ہمیشہ پاؤں کے زنجیر ثابت ہوئے، مجھے ایک مرکز کے گرد گھومنے پر مجبور کرتے رہے. شادی کے ابتدائی دنوں کے بعد مجھے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور شادی کو میں نے اس لیے قبول کر لیا تھا کہ اس کے پاس میرے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. مگر رفتہ رفتہ میں نے اس سے رشتے کی گہرائی، مضبوطی کو محسوس بھی کیا. اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں اس بات کا اندازہ مجھے
کبھی نہ ہو سکا، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان ایسی جدائی نہ آئی کہ مجھے اس کے لیے تڑپ کا اندازہ ہو سکا۔ جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، اس کی پرورش ہم دونوں نے مل کر ایک مسئلے کی طرح حل کی۔ تب ہم کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی، کسی بچے کو مارنے یا پر یا کسی بچے کی ضد کے معاملے پر اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ بات کبھی ہمارے تعلقات میں کوئی بڑا رخنہ پیدا نہیں کر سکی۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو قبول کر لیا، بچوں کے بارے میں ایک انداز اپنانے لگے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ دلچسپ بات یہ تھی، ہمارے درمیان بے شمار اختلافات پائے جاتے تھے۔ وہ جس سیاسی پارٹی کو بہتر سمجھتی تھی، میں اس کو صریحاً غلط۔ جو فلمیں اسے پسند تھی، مجھے بری لگتی۔ مجھے سفر کرنے میں مزہ آتا ہے، جبکہ وہ گھر سے نکلنے تھی جب اس کا نکلنا ناگزیر ہو جاتا۔ کھانے کے معاملے میں بھی ہماری پسند ایک دوسرے سے جدا تھی، اس کے باوجود ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے جذبات کو اہمیت دینے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ اس کی بدولت اپنی شادی زندگی کے 27 سال نہایت اچھے انداز میں گزار دیے تھے۔ اب جب کہ معاملات میں فرق آنے لگا، اس بات پر غم و غصے کا اظہار بالکل نہیں تھا۔ اصل مسئلے سے خبر نہیں تھی، پھر اس اعتماد تھا۔ میں کسی بھی صورت دور نہیں جا سکتا۔ ہمارے درمیان کئی ایسے موضوعات پر بات ہوئی، میں جب بھی اسے چھیڑنے کے لیے کوئی ایسی ویسی بات کرتا، وہ کمال بے چینی سے رہتی جیسے اسے میری بالکل پرواہ نہ ہو، لیکن میں جانتا تھا وہ میرے معاملے میں کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کرے گی۔ شادی کے بعد زندگی تو بالکل صاف تھی۔ شادی سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اس سے زیادہ نہیں بتایا تھا، نہ کوریت کر اس کی شادی سے پہلے زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ جب کمرے میں داخل ہو تو اس کی آنکھیں کھول کر دیکھا، ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے پہلی حیرت اور اس کے تاثرات ابھرے، مگر جب اس کے بستر کے قریب گئے اور اس کی آنکھیں جیسے کسی دہک اٹھیں، میں نے اپنے سامنے لیٹے وجود میں اس کی لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس کی شبیہ میرے ذہن میں نقش تھی۔ میں نے اس سنہرے رنگ کو کھوجنا شروع کیا، اس کی آنکھوں پلکوں کو کھینچنا چاہا جنہوں نے ایک وقت میں مجھے صدمے سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اب تک میری زندگی جن کے حصار میں تھی، میں نے ہونٹوں پر اس کی مسکراہٹ کی جھلک دیکھنی چاہیے، میرے ساتھ میں ارتعاشات پیدا کر دیا، مگر سب رفت گزشت ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا گمان پڑا میرے سامنے اصل تصویر نہیں بلکہ صرف نگیٹو۔ اگر ڈاکٹر نے مجھے پہلے سے نہ بتانا دیا ہوتا، میرے لیے اسپتال کے بستر پر پڑے اس وجود کو پہچاننا بالکل دشوار ہو جاتا۔ بیماری اس کی طرح چاٹ چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب اس کے پاس جینے کے لیے بہت وقت نہیں ہے۔ اب اس کے پاس مخصوص باتیں ہوتی تھیں، ان سے میں نے اندازہ لگایا اسے اپنی حالت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اکثر کمرے میں داخل ہو کر اس کے بستر کے سرانے کی طرف پڑی کرسی پر بیٹھ جاتا، آنکھیں کھول کر مجھے دیکھتی رہتی، پھر دیکھتے ہی چلی جاتی، کچھ دیر بعد اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ اس دوران اس کا ہموار ساز زندگی کا پتہ دیتا رہا۔ وہ اپنے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہ کرتی، نہ ہی اس نے مجھ سے ہمارے ادھورے اور گہرے تعلق کے بارے میں کوئی بات کی۔ ہم معمولی باتیں کرتے، کبھی کبھی اسے ہنسانے کی کوشش کرتا، وہ ہنس پڑتی۔ ماضی کی کوئی بات، گزری ہوئی زندگی کا کوئی حوالہ جو زبان پہ آتا تو وہ ایک دم چپ سادھ لیتی۔ ہمارے درمیان ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے معمول جان پہچان کے عورت اور مرد کے درمیان ہو سکتی ہیں۔ جو مدتوں سوچتا رہا مجھے ملے گی تو کیا کہوں گا، وہ کہوں گا، اس کے سامنے ایک بات نہ کر سکا۔ خود اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے میرا اس طرح سے ملنا جیسے ایک طے شدہ بات ہو۔ وہ برسوں سے جانتی ہو کہ میں ایک دن اس کی زندگی میں داخل ہوں گا، مگر سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ 30 سال بعد جب میں نے اسے کھو دیا، جب میں نے اس کے جانے کے بعد اپنی زندگی کو ہی بدل دیا تھا، وہ جگہ شہر چھوڑ دیا جہاں اس کی یادیں پاؤں پکڑ رہی تھی، تب بھی میرے ہر سفر کی طرح مجھے گمان گزرتا ہے اگلے اسٹاپ پر اس سے ملاقات ہوگی۔ ریل کے کسی ڈبے میں، سڑک کے کنارے کچھ کھاتے پیتے میری آنکھیں سے ڈھونڈ لیں گی، مگر یہ سب کچھ ممکن نہ ہوا، مگر تلاش کبھی ختم نہ ہوئی۔ اور اب اس سے جس سے ملاقات ہوئی، میرے وہم و گمان میں کسی دن میں جاتا تو وہ نہا دھو کے کپڑے پہنے زیب تن کرے بیڈ پر سکھا رہی تھی، اخبار پر نظر دوڑا رہی تھی۔ تب میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ جاتی جو مجھے مدتوں پہلے کیمپس کی زندگی یاد دلاتی تھی۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے پاتا، لیکن اس کے قریب جاتے ہی مجھے نامعلوم دیوار روک دیتی۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آتی جیسے میرے دل کی تار بج اٹھتے تھے اور میرے برسوں کے فاصلے سے مٹاتے۔ تب میں اس کے بستر پر بیٹھ کر اس کے ہاتھوں پر بڑھ جاتا اور اس کے اندر اتنا سکون کی لہر دوڑ جاتی، مگر رفتہ رفتہ جیسے اس کے ساتھ ہوتے میں کمی آنے لگی۔ مجھے بھی کسی اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، مجھے بھی احساس ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی کامیاب نہ ہو سکی تھی اور ناکامی کی وجہ سے بچوں کا نہ ہونا تھا۔ اس کے خاوند نے دوسری شادی کر دی۔ تب وہ اپنی والدہ کے پاس آ گئی۔ والدہ کے مرنے کے بعد
اکیلی رہنے لگی، چونکہ سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھی، اس لیے گزارا ہو جاتا تھا۔ 2 ماہ پہلے جب آخری مرحلے کا سرطان تشخیص ہوا، تب وہ اسپتال کے اس کمرے میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں بتایا، ایک ایسا تعلق جو پچھلے 23 سالوں سے اس کے دل میں بسا تھا۔ اس کو ڈاکٹر کو میری تصاویر بھی دکھائیں جو ایک تفریحی ٹور کے دوران کھینچی گئی تھیں۔ بیڈ مرحلہ کے پل کے نیچے بہتے تیز دھار پانی جیسے بے نام سا کر دیا تھا۔ میں پل پر بیٹھ گیا اور نیچے گہرے پانی پر نظر جما دی۔ مجھے لگا کہ سامنے جو گہرا گرداب ہے مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اپنے اندر جذب کرتا جا رہا ہے۔ تب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جیسے مجھے اس دنیا میں واپس کھینچ لیا ہو۔ اس دن جب میں نے اسے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اسے آخری بات کی خواہش کی، میں نے اس کے ساتھ لیٹ جاؤں۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ میرے وجود کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بے پناہ درد سے نڈال ہو رہی تھی۔ اس پر ڈاکٹر نے اسے درد سے نجات دلانے والا انجیکشن لگایا۔ جب درد قدرے بہتر اور قابل برداشت ہو گیا تو اس نے یہ فرمائش کی۔ میں بے اختیار بستر پر لیٹ گیا۔ ہم کافی دیر تک یوں ہی لیٹ رہے۔ اس نے میرے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ وہ میرے وجود کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے بھر رہی تھی، اپنے اندر بسا لینا چاہتی تھی۔ اگلے دن جب میں اسپتال پہنچا تو اس کے کمرے کی نرس نے مجھے بتایا آج صبح انتقال ہو گیا اور ڈاکٹر اسے دفنانے کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ تب میں خاموش سرجری کوریڈور میں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدموں سے واپس اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔